بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک نسخہ بتانے والے ہیں جو وقت کے بادشاہ استعمال کیا کرتے تھے، کیونکہ بادشاہوں کی ایک بیوی نہیں ہوتی تھی، 4 سے 5 بیویاں تو لازمی ہوتی تھیں۔ ایک بار بادشاہ کی ملکہ نے بادشاہ کو کہا، بادشاہ سلامت، بہت دن ہو گئے ہیں آپ دوسری بیویوں کے پاس جا رہے ہو، آج تو کوئی میزائل میری جھوپڑی پر گرائیں کہ میری جھوپڑی تباہ ہو جائے۔ نسخہ بتانے سے پہلے ایک بات نوٹ کر لیں، ویڈیو مکمل دیکھنی ہے کیونکہ ویڈیو میں دوائی کے بارے میں نصیحت ہے۔ اگر آپ ویڈیو دیکھے بغیر نسخہ چاہتے ہو تو ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ آپ کو بادشاہ کی سٹوری سناتے ہیں۔ یہ بادشاہ کی پہلی بیوی تھی۔ جب بادشاہ سلامت کی شادی ہوئی تو بادشاہ سلامت نے سہاگ رات میں اپنی بیوی کے پیر پکڑ لیے کہ آپ میری دلہن بن کر آئی ہو، میں آپ کو ایک شوہر کے جنسی حقوق نہیں دے پاؤں گا۔ بیوی نے بادشاہ کو کہا، آپ تسلی رکھیں اور ایسی حرکت نہ کریں کہ جس سے مجھے شرمندگی ہو۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے، لیکن میری منت سماجت نہ کریں، آخر آپ میرے شوہر ہیں۔ آپ کی ہر ایک بات سر آنکھوں پر، آپ بتائیں کہ کیا بات ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ میں نامرد ہوں، میرے عز و تناسل میں اتنی طاقت نہیں کہ میں آپ کو جنسی سکون اور اولاد دے سکوں، اس لیے آپ نے میری عزت رکھنی ہے، بات لوگوں تک نہیں نکلنی چاہیے، کسی کو اس بارے میں پتہ نہ چلے۔ بیوی بادشاہ کی سوچ سے بھی زیادہ وفادار نکلی۔ شادی کو ایک کے بعد 2، 3، 4 سال گزرے۔ آخر بادشاہ کی والدہ نے اولاد کی خواہش ظاہر کی اور بادشاہ کو فورس کیا کہ وہ دوسری شادی کر لے۔ بادشاہ جو اپنی ماں کی بات نہیں ٹال سکتا تھا، ماں کو بہت دفعہ کہا کہ والدہ میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا۔ کئی دن گزرے کہ والدہ نے زبردستی دوسری شادی کی بات پکی کر لی۔ بادشاہ سلامت گھر سے غائب ہو گئے اور سوچا کہ اب واپس گھر نہیں جاؤں گا، اگر میری شادی ہو گئی تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ میری جینز میں خرابی ہے، میں نامرد ہوں۔ یہی سوچ میں گم بادشاہ سلامت انجان راستوں پر چل رہے تھے کہ فقیر کی جھونپڑی میں جا بیٹھے، جہاں ایک پانی کا گھڑا پڑا تھا۔ بادشاہ سلامت نے پانی پیا اور وہیں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر گزری، فقیر آ گیا۔ بادشاہ سلامت کو دیکھ کر خوش ہوا، لیکن بادشاہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ جب فقیر سے تھوڑی بات چیت ہوئی تو بادشاہ سلامت نے فقیر کو اپنی کہانی سنا دی۔ فقیر نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کو آپ کے قدم صحیح جگہ لے آئے ہیں۔ فقیر نے اپنا پرانا صندوق کھولا اور ایک پڑیا نکالی اور بادشاہ کو کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے شادی والی رات ماچس کی تیلی لینی ہے، اس پر یہ دوائی لگانی ہے، یاد رہے کہ دوائی جتنی ایک تیلی پر آئے اتنی ہی لینی ہے، اور ساتھ میں 2 چمچ مکھن لینا ہے، یہ دوائی مکھن پر ڈال کر کھانی ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا، کیا یہ کام کرے گی؟ تو فقیر نے کہا، بادشاہ سلامت 100% کرے گی۔ بادشاہ گھر واپس آئے۔ 2 دن بعد شادی ہو گئی۔ اب بادشاہ اپنی پہلی بیوی کے پاس بیٹھے ہیں۔ بیوی نے کہا، آپ جائیں، دلہن انتظار کر رہی ہوگی، لیکن بادشاہ سلامت نے کہا، میں نے ادھر ہی سونا ہے۔ آخر بادشاہ کی والدہ آ گئی، کہا، تم دلہن کے کمرے میں کیوں نہیں گئے؟ آخر بادشاہ سلامت کو دلہن کے پاس جانا پڑا۔ بادشاہ سلامت کمرے میں داخل ہوئے اور فقیر کی بات یاد آئی۔ وہ دوائی اٹھائی، بغیر مکھن کے جلدی سے پانی سے ساری کی ساری دوائی لے لی۔ اب دلہن سے بات چیت، جان پہچان ہوئی۔ کچھ دیر باتوں میں گزری کہ بادشاہ سلامت کا عزو تناسل میں مضبوطی اور سختی آنے لگی۔ بادشاہ سلامت کا منہ تکلیف سے ریڈ ہو گیا اور بہت طاقت محسوس کی۔ آخر بیوی سے ہم بستر ہوئے تو بیوی کا بہت برا حال ہو گیا۔ بادشاہ سلامت ان کنٹرول ہو گئے۔ دلہن بادشاہ کی طاقت کی تاب نہ لا سکی اور وفات پا گئی۔ صبح دلہن کا جنازہ نکلا اور جو پہلی وفادار بیوی تھی، اس کی وفا کا رزلٹ یہ نکلا کہ بادشاہ سلامت جنسی طور پر فٹ فاٹ ہو چکے تھے۔ کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ حکیم جو نصیحت کرے اس کو یاد رکھا جائے، جو دوائی دے اس دوائی کی مقدار کو یاد رکھا جائے، ورنہ نتیجہ بہت برا ہوتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ سلامت نے 3 اور شادیاں کیں۔ پہلے والی بیوی کہہ رہی ہے کہ بادشاہ سلامت میری جھونپڑی پر کوئی ایسا میزائل گرائیں کہ میری جھونپڑی تباہ ہو جائے۔ پھر بادشاہ کو فقیر دوست کی بات یاد آئی اور فقیر اب بادشاہ کے پرسنل سیکرٹری بن چکا تھا۔ بادشاہ سلامت سیکرٹری کو طلب کیا اور مکھن اور دوائی لی اور پھر تباہی پھیر دی۔
یہ نسخہ آپ کو بتاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے ویڈیو پوری نہیں دیکھی تو نصیحت کے لیے دیکھ لیں، کیونکہ نفع اور نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ نسخہ خود نہیں بنانا بلکہ حکیم کے مشورے سے بنانا ہے، حکیم سے ہی بنوانا ہے۔ شنگرف کو دیسی لہسن کے ساتھ پکانا ہوتا ہے، پھر اس کو 10 سے 15 دن کوٹنا ہوتا ہے، اس کو مارنا ہوتا ہے ورنہ نقصان دیتا ہے۔ پھر ایک ماچس کی تیلی کے اوپر جتنی دوائی آئے اتنی ہی مکھن میں ڈال کر کھانی ہے۔ السلام علیکم۔